سب سے زیادہ آیات قرآن میں خامن بیوی کے رشتے کی ہے، سب سے زیادہ، کیونکہ یہ رشتہ جتنا عظیم ہے اتنا ہی نازک ہے، ایک بول پہ بنتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے۔ اظہار محبت کرو اپنی بیگم سے، بیگم خامن سے اظہار محبت کرے۔ تمہارا راکہ تو پٹھانوں کے مشابہ ہے نا، بیوی سے کہنا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، یہ تو موت ہے اس کی۔ اور یہ پٹھان تو بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتا، ایسے بے وقوف ہیں۔ اور میرے نبی نے کہا یا عائشہ، سنو یا عائشہ، نک نیم پیار سے پکارا جاتا ہے، عائشہ نہیں فرمایا یا عائشہ، انہ لحی عید موتا مریت کی زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ، وہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے اور اللہ نے مجھے بتایا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا۔ اللہ کی قسم، یہ اظہار محبت ہمیں سکھانے، جس نے اللہ کو دیکھا اس کے لیے عورت کیا چیز ہے، ہمیں سکھانے کے لیے۔ میٹھے بول سے ہر ایک کو خرید لو، کڑوے بول سے اپنے بھی پرائے ہو جاتے۔ جبریل آئے انسانی شکل، یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نشانی بتا دی۔ تو آپ نے فرمایا، یہ بچیاں غور سے سنیں، آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی۔ بیٹے تو سرکش ہوتے چلے آئے، بیٹیاں ہمیشہ ساتھ دینے والے ہوتی ہیں، لیکن فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی اور عرب کے بچوں اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے تو سمجھو کہ نکارے کے چوٹ پڑنے والی۔ قیامت کو کفر سے نہیں جوڑا کہ جب دنیا سے اسلام مٹ جائے گا تو قیامت آئے، اصل تو حقیقت یہ ہے کہ جب دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا قیامت آ جائے گا۔ تو میرے نبی کہہ رہے ہیں جب ماؤں کو بیٹیاں ذلیل کریں اور بدو لمبی بلڈنگیں بنائیں گے تو قیامت آ جائے گا۔ اور ایک صحابی نے پوچھا کہ باپ کا کیا حق ہے؟ کہ تیرا جنت کا سب سے بڑا دروازہ تیرا باپ ہے، اس کو خوش کر کے دنیا سے بھیجے گا تو وہ مین گیٹ تیرے لیے کھلے گا، اور اگر اسے ناراض کر کے بھیجا تو وہ گیٹ ہمیشہ کے لیے تیرے اوپر بند ہو جائے۔ پوری زندگی سکھائی میرے نبی۔ کہیں تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے جو میں اب بتا رہا ہوں جس سے تم انسان بنو؟ اخلاق اچھے کرو۔ شادی شدہ حضرات بیٹھوں، خواتین بھی مت، ایک دوسرے سے حسن سلوک کرو، ایک دوسرے کو برداشت کرو۔ زندگی برداشت سے بنتی ہے، چیزوں سے نہیں۔ 2 واقعے اوپر نیچے میرے ساتھ پیش ہے۔ میرے ایک دوست سے ایک خاتون ملائی مجھے، وہ میرا دوست بھی اربوں آدمی ہے، تو وہ مجھ سے کہنے لگا اس کا جو فامل ہے نا، میرے جیسے 200 اس کی جیب میں آ جاتے ہیں، اس کی دولت بتانے لگے۔ تو وہ آتی واہ بڑے نصیبوں والی بیگم ہے۔ میرے پاس آ کے بیٹھی، 2 منٹ بعد رونا شروع کر۔ عام طور پہ خواتین آتی ہیں، اپنی کہانی سناتی ہیں، سناتے سناتے پھر اخیر میں جا کے کسی کا آنسو نکلتا ہے، وہ 2 منٹ بعد ہی ڈھا ڈھا کرنے لگی۔ بی بی خیر ہے مولانا، لوگ سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسمت ہوں، کروڑوں روپے کی گاڑی میں بیٹھتی ہوں اور ایسے زیور پہنتی ہوں، لیکن مجھے لعنت ہے میری ان سب پر، میرے خامن کا رویہ ہی اچھا نہیں تو میں اس کو کیا کہوں۔ میرے عزیزو، تمہاری شادیاں ہوں گی، ہم بتا چکے ہیں، اچھے رویوں سے جس کا چاہے دل خریدو، اور ٹونٹنگ گپتانا چیر کے رکھ دیتا ہے دلوں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا معاذ، تمہیں پوری شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ پوری شریعت کتنی لمبی چوڑی؟ کہ جی کیا ہے؟ کہ آپ نے ایسے کیا، بے گزارے ایسے نہیں کیا، ایسے کیے۔ اس زبان کو کاٹ لے، یعنی اس پہ قابو پا، اس کو بے عزت نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، گالی نہ دینا۔ ماں بہن کی گالی دینے سے عرش ہل جاتا ہے، عرش۔ ماں کا کیا قصور، بیوی بہن کا کیا قصور؟ یہ اتنا بڑا گناہ۔ میٹھے بول سے ہر ایک کو خرید لو، کڑوے بول سے اپنے بھی پرائے ہو جاتے۔ تو بیوی خامن کے ساتھ، خامن بیوی کے ساتھ، سب سے زیادہ آیات قرآن میں خامن بیوی کے رشتے کی ہے، سب سے زیادہ، کیونکہ یہ رشتہ جتنا عظیم ہے اتنا ہی نازک ہے۔
ایک بول پہ بنتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا۔ تو اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے۔ اظہار محبت کرو اپنی بیگم سے، بیگم خامن سے اظہار محبت کرے۔ تمہارا علاقہ تو پٹھانوں کے مشابہ ہے نا، بیوی سے کہنا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، یہ تو موت ہے اس کی۔ اور یہ پٹھان تو بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتا، ایسے بے وقوف ہیں۔ اور میرے نبی نے کہا یا عائشہ، سنو یا عائشہ، نک نیم پیار سے پکارا جاتا ہے، عائشہ نہیں فرمایا یا عائشہ، انہ لحی عیل موتا مریت زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ، وہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے اور اللہ نے مجھے بتایا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا۔ اللہ کی قسم، یہ اظہار محبت ہمیں سکھانے، جس نے اللہ کو دیکھا اس کے لیے عورت کیا چیز ہے، ہمیں سکھانے کے لیے۔ اور یہی ماحول عربوں کا تھا کہ بیوی سے اظہار محبت عیب تھا، اور معشوق سے شاعری بھری پڑی۔ مجھے اتنے شعر یاد ہیں، ابھی سنانا شروع کروں تمہارا سہارا ہے، سب عاشق بن جاؤ گے، لہذا میں چپ ہی رہتا ہوں۔ تو معشوق کے لیے، جس کو آج گرل فرینڈ کہتے ہیں، شاعری بھری پڑی ہے، اور بیوی کے لیے کہنا کہ مجھے اس سے پیار ہے، یہ گالی تھی اس کی۔ اس ماحول سمجھ گئے، اس ماحول میں بھری مسجد میں ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میں احب الناس الیک، آپ وسط سے زیادہ کس سے محبت؟ اپنے ماحول سمجھ لیا بچوں؟ اس ماحول میں وہ کہتا ہے آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا، آپ نے زور سے کہا عائشہ سے، عائشہ سے۔ وہ سارے ہل گئے، وہ سوال کرنے والا سب سے زیادہ کنفیوز ہو گیا، کہنے نہیں 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 یا رسول اللہ، میرا مطلب تھا کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار؟ اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے ابو بکر نہیں فرمایا، آپ نے کہا عائشہ کے عباس۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ڈوز اس کو لگی نہیں ہے، لہذا دوسری ڈوز دی عائشہ کے عباس سے۔ تو گھر میں محبت کا ماحول ہوگا تو تمہاری اولاد ایک مضبوط بیس پہ چلے گی۔ ملتان سے ایک بچہ مجھے ملنے آتا رہتا ہے، اب تو وہ ڈاکٹر بھی بن گئے ماشاءاللہ۔ تو جب اس نے ایس ایس سی میں ٹاپ کیا تھا ہمارے ملتان میں، نصر میڈیکل کالج میں لاتا تھا، کہنے لگا کہ میں 3 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں، 3 دفعہ۔ وہ پاگل، تو اتنا قابل، تو نے پورے پنجاب میں ٹاپ کیا، تو یہ کس لیے؟ کہ جی میرے اماں ابا اتنا لڑتے ہیں کہ میں نے بدل ہو کر 3 دفعہ زہر کھایا، اور اللہ نے میری زندگی۔ میاں بیوی لڑتے ہیں اور ایک اتنا قابل بچہ خودکشی کرنے میں تیار ہو جاتا۔ میرے نبی حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، آٹا گوندھ کے دیتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے، 9 بیویاں کپڑے خود دھوتے تھے۔ ادھر دو ٹھنڈی چائے دے دو تو میاں صاحب کا موڈ خراب ہو جاتا، بے عقل ہے، دیکھتے نہیں ہو ٹھنڈی چائے دے دی، ایک بٹن ہی نہ لگاؤ، اسی پہ اس بیچاری کی بےعزتی ہو جاتی۔ اور میرے نبی 9 بیویوں کے ہوتے ہوئے اپنے کپڑے خود دھوتے تھے۔ اور سن رہے ہو، میں گل فارسی نہیں بول رہا، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے۔ حضرت عائشہ معصوم عمر کی تھی، ان کو سامنے لقمے کھلاتا تھی۔ یہ چیز محبت کو بڑھاتی ہے۔ ایک نوجوان میرے پاس ہے، مولانا میاں بیوی کی ہماری بڑی لڑائی ہوتی ہے، کوئی مجھے وظیفہ بتا۔ میں نے کہا ایک بات یاد رکھ لو، بیوی پہ کوئی وظیفہ اثر نہیں کر، نہ کوئی تعویذ نہ کوئی وظیفہ۔ کہنا تو پھر کیا کروں؟ میں نے کہا جب کھانے پہ بیٹھو 2-3 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا لیے، کہ اس سے کیا ہوگا؟ کہ جو ہوگا پھر دیکھ لیں۔ اب اس کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ میرا نبی کی سنت، میں نے کہا دیکھ لینا جو ہوگا۔ کیونکہ 2 ہفتے بعد اس کا فون آیا، ویسے حال بات کچھ نہیں، دوستی تھی۔ تو میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہ شرم آتا۔ میں نے کہا عورت تو بیچاری کمزور ہے، اس سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی تمہیں؟ کمزور سے کیا لڑ؟ اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس میں تمہیں شرم ہے؟ چل دوپہر کا کھانے کا وقت تھا، میں نے کہا اس کو یہ کر اور پھر مجھے بتا۔ 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا، مولانا صاحب میں نے ایک لقمہ توڑا اور اس کے منہ میں ڈالا، تو اس کا ریئیکشن یہ تھا
کہنے لگی یہ تو نہیں کر سکتا، کس نے یہ سبق تمہیں پڑھایا؟ اس نے کہا مجھے مولانا طارق جمیل نے پڑھایا۔ اس نے ایسے جھولی اٹھائی اور دعائیں شروع کر دی میرے لیے، میری نسلوں کے لیے، کہ جس نے تمہیں انسانیت سکھائی۔ میری کاسٹ راجپوت چوہان ہے، ہمارے ایک شاخ ہے راجپوت رانگڑ، غصہ زیادہ عقل تھوڑی۔ تو ہماری جماعت میں ایک وہ رانگڑ بھی چلتے تھے۔ تو ایک دفعہ میں نے ان کے گھر فون کیا تو وہ خود نہیں تھے۔ میں نے کہا کدھر ہیں صدیق صاحب؟ کہا جی وہ باہر ہے۔ میں نے کہا اچھا بتا دینا کہ طارق جمیل کا فون تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ صدیق صاحب آ گئے، مولانا آج تو کمال ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں گھر آیا تو میری بیگم کہنے لگی وہ تھارے مولوی کا فون آیا تھا۔ میں نے کہا کون سا مولوی؟ کہ وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا۔ وہ کہنے لگے میں نے کہا میں پہلے انسان نہیں تھا؟ کہنے کہ نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا بول تیں اور میری شادی کتنے سال ہو گئے؟ تو کہنے لگے، میں نے کہا 27 سال۔ کہنے لگی 27 سال میں ایک دفعہ ہنس کے بولا ہے میرے ساتھ؟ ایک دفعہ کی قسم کھا لے 27 سال میں ایک دفعہ کا بھی ہنس کے بولا ہے؟ کہنے کہ میں سر کو جانے لگا کہ جب سے تو اس مولوی کے گیل کا کیا ساتھ، جب سے تو اس مولوی کے گیل لگا ہے تو مسکرا کے بولتا ہے، مسکرا کے ملتا ہے۔ اس سے پہلے تو میرا رنگڑ ہی تھا، انسان کہاں تھا؟ تو میرے بچوں یہ میں نبی کی زندگی بتا رہا ہوں، کیونکہ شادی شدہ بھی بیٹھی ہیں، آپ سب کی ہونے والی ہے اور یہ بچیاں بھی سن رہی ہیں، کچھ بیگمات شادی شدہ بھی ہیں۔ یہ میرے نبی کی ایک پاکیزہ زندگی ہے۔ پھر آخری بات کہتا ہوں، اگر کہیں گناہ ہو جائے تو پریشانی کی بات نہیں ہے، توبہ کر لو معاف ہو جائے گا۔ بڑے سے بڑا گناہ توبہ کرو معاف ہو جائے۔ تو جب کبھی غلطی تو اس کو توبہ کرو، کلمہ معاف کر۔ تو تیسری بات فرمائی اخلاق اچھے کر، اور چوتھی آخری بات فرمائی عفتن فی طعمۃ، حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ، حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ۔ حرام سے مرائیاں سور نہ کہ میری بیوی بہت بد زبان ہے، میں کئی دفعہ طلاق دینے کی سوچ چکا ہوں، لیکن میرے 3 بچے ہو چکے ہیں، بچوں کو دیکھتا ہوں تو پھر میں اپنے صبر کا گھونٹ پی لیتا ہوں، ورنہ میرا جی چاہتا ہے اس کو ابھی طلاق دے کے گھر سے نکال دوں۔ دولت بھی موجود ہے، خوبصورتی بھی موجود ہے، شکل بھی موجود ہے، عزت بھی موجود ہے، سہولت بھی موجود ہے، کیا چیز موجود نہیں؟ ایک خاتون مجھے ملنے آئی، ملانے والے نے مجھ سے کہا کہ اس کا خاوند کھربوں پتی، ارب پتی نہیں، کھرب پتی آدمی ہے۔ کھرب پتی پاکستان میں 2 4 10 آدمی ہیں۔ اس خاتون نے آ کر میرے سامنے بولنے سے پہلے ہی رونا شروع کر دیا، ورنہ پہلے کوئی عورت یا مرد آ کے دکھڑا سناتا ہے پھر روتا ہے، وہ روئی پہلے اور بات بعد میں۔ کہنے لگی مولانا صاحب مجھے لوگ بڑا خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں، لیکن میں لعنت بھیجتی ہوں اس کی دولت پر کہ اس کا رویہ ہی میرے ساتھ اچھا نہیں، تو میں ہیرے کے سیٹ کیا کروں، میں سونے چاندی کے سیٹ کیا کروں، میں یہ کروڑوں روپے کی گاڑی کو کیا کروں، جب میرے خامند کا رویہ ہی میرے ساتھ انسانوں والا نہیں ہے اور اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، میں آگ لگا دوں اس ساری دھن دولت کو، مجھے محبت چاہیے، اخلاق چاہیے، وہ کوئی نہیں اس کے پاس۔ چند دن بعد دوسرا واقعہ سنا، ایک نوجوان بڑا خوبصورت، وہ بھی اسی طرح لیکن اتنا مالدار، کافی مالدار، وہ آ کے میرے پاس بیٹھ کے رونے لگا، مولانا صاحب اب میں کیا کروں، میری زندگی برباد ہو گئی، میرا اتنا عالی شان گھر ہے، اتنی اچھی میری کمائی ہے، آمدنی ہے، لیکن میں کیا کروں۔ یہ اسی کے الفاظ بتانے لگا ہوں، میری بیوی کی زبان 20 فٹ لمبی ہے، میں کہا رکھ دی کتنے 20 فٹ چاہتے، میں کہا وچوں 19 فٹ کٹ دے شاید کچھ کم بن جاوے۔ کہ میری بیوی بہت بد زبان ہے، میں کئی دفعہ طلاق دینے کی سوچ چکا ہوں، لیکن میرے 3 بچے ہو چکے ہیں، بچوں کو دیکھتا ہوں تو پھر میں اپنے صبر کا گھونٹ پی لیتا ہوں، ورنہ میرا جی چاہتا ہے اس کو ابھی طلاق دے کے گھر سے نکال دوں۔ دولت بھی موجود ہے، خوبصورتی بھی موجود ہے، شکل بھی موجود ہے، عزت بھی موجود ہے، سہولت بھی موجود ہے، کیا چیز موجود نہیں؟ اخلاق موجود نہیں، حسن سلوک موجود نہیں، پیار محبت موجود نہیں۔ اب اپنے گھروں میں اگر خوشی دیکھنا چاہتے ہیں، ہر رشتے کو اگر آپ آباد کرنا چاہتے ہیں تو میرے نبی والی محبت دینا سیکھیں، میرے نبی والی محبت دینا سیکھیں۔
اپنے بچوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، ساس بہو کو، بہو ساس کو، سسر بہو کو، بہو سسر کو، بھائی بھائی کو، بہن بہن کو، اللہ کے واسطے برداشت کرنا سیکھو۔ مجھے میرے رب کی قسم ساری دنیا کا چین و سکون برداشت میں ہے، صبر میں ہے، صبر میں ہے، صبر میں ہے۔ زبان زبان۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا جی میری بیوی سے لڑائی ہوتی، مجھے کوئی تعویذ دو۔ میں نے کہا بیویوں پہ تعویذ اثر ہی نہیں کر سکتی۔ کہنے کا کیا کروں؟ میں نے کہا ایک عمل بتاتا ہوں، سنت عمل، کہ ایک دو لقمے اپنے ہاتھ سے بیوی کو کھلا دیا کرو۔ وہ کہنے لگا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا تو تم دیکھو گے، پھر میں پوچھوں گا تم سے کیا ہوگا۔ میں نے کہا یہ سنت عمل ہے، اس سے محبت بڑھے گی۔ کوئی 8-10 دن گزرے تو اس کا فون ویسے آ گیا حال احوال پوچھنے میرا، تو مجھے اپنی بات یاد آ گئی۔ میں نے کہا میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کبھی کوئی کمزور سے بھی لڑتا، عورت تو بیچاری کمزور ہے۔ چلو یہاں کی عورتیں طاقتور ہیں، سنا ہے کہ بڑی شیرنیاں ہیں اور ان کے خامد سارے بکری یہ شیر ہیں، الٹا ہی کام ہے یہاں، عورتیں شیر ہیں، خامد بکریاں ہیں۔ چلو بھائی تم مہربانی کر کے اپنے خامدوں کو عزت دو، اور ان سے کہتا ہوں اپنی بیویوں کو عزت دو، محبت سے رہو۔ تو میں نے کہا بے وقوف، کبھی کمزور کے ساتھ بھی کوئی لڑتا ہے، اس میں تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور اس میں شرم آتی ہے سنت۔ میں نے کہا چل کر اور مجھے بتا۔ کوئی 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا، کہا مولانا دوپہر کا کھانا تھا، میں نے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ جو دیا نا تو اس کا منہ وہیں کھلا رہ گیا۔ وہ کہنے لگی تو نے خود تو کیا نہیں، کسی نے تجھے بتایا ہے؟ کس نے بتایا؟ تو بتا، تیرے اندر یہ ظرف نہیں ہے، تمہیں یہ سبق کس نے پڑھایا؟ اس نے کہا مجھے یہ سبق مولوی طارق جمیل نے پڑھایا۔ تو کہنے لگا میری بیوی نے ایسے اپنی جھولی اٹھا لی اور کہا مولوی طارق جمیل اللہ اس کے بچوں کو سلامت رکھے جس نے تمہیں انسان بنایا۔ میرے بھائی بہنوں صبر کرنا سیکھو۔ ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، مر گئی بیچاری، تو وہ آ گئی میری بہن کے پاس، چھوٹا قد، موٹی ڈٹی تو بڑی لڑکی، پوری شیرنی۔ وہ آ کے کہنے لگی میری بہن کو، میری بہن تو انہوں چنگی طرح جان دی ہے، بی بی میری نوواں بڑیاں لڑ دی ہیں، میں نے کوئی تویز دے ساریاں میری نوکر بن جانا۔ اب میری بہن کو پتہ تھا کہ سارا لڑائی دا تماشا تھا، ماسی شریفہ تو شروع ہوتا اردو تو ہوتا ہی کچھ نہیں، بیچاریاں معصوم جیاں چھوٹیاں چھوٹی عمر دیاں۔ تو میری بہن نے ایک تعویذ بنایا اور اس کو یوں رول کر کے نا اس کو کہا ماسی شریفہ ہن جس لے تیری لڑائی ہوئے نا اس تعویذ تو چک مار کے بہ جانا ہے تے چھڑنا نہیں، جے تو چھڑیا تو مر جانا، اینو پکا کر کے رکھیں۔ اس نے کیا کیا؟ ماسی شریفہ کو چپ کروایا۔ اب ہمارا دیہاتی ماحول ہے، تعویذوں کی بڑا عقیدت ہے، صحیح تعویذ تو اثر کرتے ہیں لیکن اکثر تو ہیرا پھیری والے بیٹھے ہوئے ہیں سارے ہی، تو اللہ ماشاء اللہ۔ تو 8ویں دن وہ آ گئی، بی بی تو بڑا چنگا تعویذ دیتا، ساری لڑائی ختم ہو گئی۔ کیوں کہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی۔ تو میں ان ساری مستورات کو یہ تعویذ دے کے جا رہا ہوں، یہ سب لے لو، یہ مرد بھی لے لو، اور جب کوئی جھگڑا ہو اے یہاں رکھ کے چپ کر کے بیٹھ جانا، آپ کی لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ اگر آپ بولتے رہے تو پھر لڑائی ختم نہیں ہوگی۔ میرے نبی کی زندگی سیکھو، معاف کرنا سیکھو، محبت دینا سیکھو۔ ایسا نہ ہو کہ دو آپس میں بولتے نہ ہوں، ایسی بد اخلاقی سے بچو۔ اور آخری بات یہ ہے، آپ اس ملک میں رہتے ہیں، اب یہ آپ کا ملک ہے، اگر آپ کے پاسپورٹ ہیں تو یہ آپ کا ملک ہے، اس کے قانون کو عزت دو، اس کے قانون کو احترام دو۔ یہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ مجھے پتہ چلا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں فرضی بیمار بن کے وظیفے لے رہے ہیں، یہ حرام ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ جو حکومت آپ کی اتنی ہمدرد ہو کہ گھر بیٹھے آپ کو وظیفہ پہنچائے، آپ کے بچوں کے وظیفے لگائے، آپ کے وظیفے لگائے، انہی کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے، انہی کے ساتھ فراڈ کرنا ہے۔ اللہ کی قسم یہ آپ اپنے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، یہ آپ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو نہیں دھوکہ دے رہے، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایک سردار جی ریل میں چڑھا، ہنسی جائے، لوگوں نے پوچھا سردار جی بڑے ہنس رہے ہو؟ کہنے لگا ریلوے والوں کے ساتھ آج بڑا فراڈ کیا، چکر کا دے دیا، ریلوے کو چکر دے دیا ہے۔ کہا سردار جی کیا چکر دیا ہے؟ کہنے لگا واپسی کا ٹکٹ بھی لے لیا ہے اور واپس میں نے آنا کوئی نہیں ہے۔ نہ کہ سردار جی اپنے آپ کو ہی چکر دیتا ہے تسی تو جتنی 2 نمبری کرنے والے ہیں یہ اپنے آپ کو چکر دینے والے ہیں۔ اللہ کے واسطے اس حکومت کا نہ ٹیکس چراؤ، نہ ایسی 2 نمبری کرو، نہ یہاں کی بچیوں کو دھوکہ دے کر کاغذ بنانے کے لیے شادیاں کرو۔ جب انگریزوں کی حکومت تھی انڈیا پر تو دلی میں ایک وہ پک پاکٹ رہتا تھا جیب کترا، اس کا چیلا شام کو 2 روپے لے کر آیا تو اس نے اس کو تھپڑ مارا، سارے دن میں 2 روپے،
تو کہنے لگا استاد آج بڑا مال مارا تھا، ایک گورے کی جیب کاٹی تھی، بہت پیسہ تھا۔ جب میں 4 قدم چلا، سننا ذرا اس زمانے کے چور کا ایمان سننا، کہنے لگا جب میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی تو میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ تو پھر میں نے کہا میری وجہ سے میرا نبی شرمندہ ہو، میں نے جا کر اس کو واپس کر دیا، اے 2 روپے اپنے دے کپ کے لے آندے۔ تو اس نے اس کو 10 روپے انعام دیا کہ یہ 10 روپے تیرا انعام ہے۔ اب آپ اس ملک کے اگر ہیں، آپ کے پاسپورٹ ہیں تو آپ یہاں کے ہیں، آپ اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں، جو مرضی کریں، لیکن میرے بھائی بہنوں اس سے اپنا ملک بنا کے چلو، یہاں غریبوں پہ خرچ کرو۔ زکوٰۃ تو مسلمان کو دی جاتی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن صدقات خیرات پیچھے بھیجنے کے بجائے یہاں کتنے غریب لوگ ہیں، کتنے ضرورت مند لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس گھر کوئی نہیں، کتنے لوگ ہیں جو کونسل کی طرف سے وظیفہ لے کر روٹی کھا رہے ہیں اور وہ پوری نہیں پڑتی، ایسوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان پر خرچ کرو، ان کی مدد کرو، کسی کی جانی خدمت کرو، کسی کی مالی خدمت کرو۔ میرے نبی نے فرمایا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ صدقہ دے، ہر مسلمان روزانہ صدقہ دے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پیسے نہ ہوں تو آپ کہتے چلو کوئی بات نہیں، کہا نہیں سنو، آپ نے کہا بازار میں جا کے مزدوری کرے اور مزدوری کی قیمت وصول کر کے صدقہ کرے، صدقہ اتنا ضروری ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو یہاں رہنے والے یہاں کے قانون کا احترام کریں، یہاں کے قانون کو عزت دیں، اللہ کے واسطے 2 نمبری نہ کریں، دیانتداری سے چلیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو اللہ کے واسطے دھوکے فراڈ سے چلیں۔ کہیں آپ لڑے ہوئے ہیں صلح کر لیں، پیار محبت دیں، معاف کریں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ان کو اچھی تعلیم دیں، یہ اعلیٰ عہدوں پر پہنچیں، اعلیٰ جاب پر پہنچیں۔ ضروری نہیں کہ تمہاری طرح مزدوریاں ہی کریں، ان کی تعلیم کا یہاں سکول بناؤ، یہاں کالج بناؤ، اپنے سکول بناؤ، اپنے کالج بناؤ، اپنی اولاد کو اچھی سے اچھی تعلیم دو کہ یہ آگے چل کے بڑے شعبوں پر اور بڑی جاب پر پہنچیں اور تمہارے لیے عزت بنے، باعث عزت بنے، باعث افتخار بنے۔ آپس کی پیچھے لڑائی چل رہی، اس نے 1 کنال کا گھر بنایا، میں نے 2 کنال کا بنایا، اور میں ایک جگہ گیا پہاڑ میرپور گیا، میرپور بڑے بڑے گھر، شہر میں انٹر ہونے سے پہلے بڑے بڑے گھر، میں نے کہا یہ اور لگے جیسے خالی، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں پہلی دفعہ میرپور کہا یہ انگلینڈیوں کے گھر ہیں، ان کے مقابلے لگے رہتے ہیں، اس نے کنال کا بنا، میں 2 کنال کا بناؤں گا، اس نے 2 کنال کا بنا، میں 4 کنال کا بناؤں گا۔ بناؤ گھر اپنی ضرورت کے بنا لو، جب جانا ہو وہاں، نہ تم جانے والے ہو پیچھے نہ تمہاری اولادیں، ان کو یہاں کی نسوار لگی واپس جائیں گے لوڈ شیڈنگ میں۔ ایک پٹھان بھائی ناراض نہ ہونا، ادھر بہت ہیں پٹھان، تو ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، خرگوش، تو لوگوں نے افسوس کیا خان جی آپ کا خرگوش گم ہو گیا، کہنے لگا خوچا کوئی بات نہیں ہے، ہم نے اس کو نسوار کا عادی بنایا ہوا ہے، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس آئے گا۔ یہ تمہاری نسل اور تم انگلینڈ کی نسوار کھا اب تم پاکستان جاؤ گے، ہندوستان جاؤ گے، بنگلہ دیش جاؤ گے، تم نے یہیں رہنا ہے۔ اسے اپنا ملک بنا کے چلو، سنسیئر ہو کے چلو، اس کے قانون کا احترام کر کے چلو۔ یہاں غریبوں پہ صدقہ تو غیر مسلموں کو دو، ان کے دل قریب ہوں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے دو، وہ تم سے پیار کریں، وہ تم سے محبت کریں، ان کے ہائے ہائے۔ او میرے نبی تشریف فرما تھے، ایک طوائف گزری، طوائف پروسٹیٹیوٹ، وہ آپ کو دیکھ کے نا آپ کا مذاق اڑانے کے لیے، کیسا نبی ہے، اکیلے بیٹھ کے کھاتا ہے، کسی کو پوچھتا ہی نہیں۔ غیر مسلم، کافر، طوائف، کتنی برائیاں اکٹھی ہو گئی۔ آپ نے کہا آجا، وہ آ کے بیٹھ گئی، آپ نے کہا کھا، وہ تو آپ کا مذاق اڑا رہی تھی کہ نہیں ایسا نہیں کھاؤں گی، جو تیرے منہ میں ہے اپنے ہاتھ سے نکال کے مجھے کھلا۔ اس کا خیال تھا یہ مجھے ڈانٹیں گے، کہیں گے اس کو اٹھاؤ، 2 چھتر مارو، اس کو دفع کرو، میں کہوں گی دیکھو تمہارا نبی کیسا ہے، اتنا بد اخلاق۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، جو تیرے منہ میں ہے وہ نکال اور اپنے ہاتھوں سے میرے منہ میں ڈال۔ میرے نبی نے کہا یہ لو، آپ نے لقمہ منہ سے نکالا اور اس کے منہ میں ڈالا۔ اب پنجابی کی مثال ہے، کبے نو لت لگی وہ سدھا ہو گیا۔ میرے نبی کے منہ کا لعاب جب اس طوائف کے منہ میں گیا، وہ ساتھ ہی کلمہ پڑھ گئی، ایمان لے آئی اور مدینے کی شریف ترین عورت بن گئی۔ میرے نبی تو اس طرح اخلاق والے تھے۔ یہاں تو نوکر سسٹم نہیں، میں پاکستان میں بھی روتا رہتا ہوں کہ نوکروں کے برتن الگ ہیں اور مالکوں کے برتن الگ ہیں، عورتوں کی نوکروں کی پلیٹ الگ ہے اور مالکوں کی پلیٹ الگ ہے۔ میرے نبی نے طائف کے کافر آئے، روزانہ ان کے ساتھ بیٹھ کے رات کو کھانا کھاتے تھے، ان کا جھوٹا کھاتے تھے۔ یہ اخلاق تھے جس نے انہیں کلمے میں داخل کر دیا۔ نجران کے جوڑ نظر آئے گا، اور میرے رب کی سنو، ان استقالنی عقلت لا، تو توبہ توڑ کے لے آ 1 دفعہ یا 1000 دفعہ،
ایسا جوڑوں گا کہ جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا، بے جوڑ کر دوں، اور یہ تیرے کرامن کاتبین کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ یہ توبہ ٹوٹی ہوئی ہے اور ٹوٹ کے جڑی ہے یا ٹوٹی نہیں۔ اللہ ایسی توبہ ہماری قبول کرے گا۔ جب ہو توبہ کرو، جب ہو توبہ کرو۔ تو نیت کرتے ہو توبہ کی؟ اگر ہم نے سچے دل سے کر لی تو اللہ کی قسم یہیں بیٹھے بیٹھے ہم سب ایسے ہو جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے ہوں۔ اور پھر اگر ٹوٹ جاتی ہے، وہاں جا کے ٹوٹ جاتی، پھر کہنا یا اللہ میری توبہ۔ ماں تنگ آ کے شاید بچے کو مارنے لگ جائے، لیکن میرا رب کبھی تنگ نہیں پڑتا، جب بھی جھکو گے معاف کرے گا، جب بھی جھکو گے معاف کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ تو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب اگر دل سے ہے تو سب معاف ہو گیا۔ آپ سب کو مبارک۔